السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ایم سر عمر سلطان. آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اینڈرائڈ اسٹوڈیو کا اسٹرکچر کا. اس میں جو فلٹر کا ہم پروجیکٹ کریٹ کرتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو فولڈر بنتے ہیں، ہم فولڈر کو ہم آج ڈسکس کریں گے. ون بائی ون دیکھیں گے کہ کون سا فولڈر کس کے کام آتا ہے. بیکاز آف دیٹ موو ٹورڈس پروگرامنگ، فرسٹ آف آل تو ہمیں ہمارے فریم ورک، ہمارے انوائرمنٹ کا جو ہمارا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. کون سا فولڈر کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. لیکن ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مسٹ بی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو پتہ لگ سکے. ٹائم ویسٹ کیے بنا اسٹارٹ اپ کرتے. یہاں آپ کو میری اسکرین کی لیفٹ سائڈ پر یہاں پر نظر آ رہا ہے پروجیکٹ فائلس. یہاں پر آپ کلک کریں گے ایرو پہ تو آپ کو یہاں نظر آئے گا پروجیکٹس. تو آپ کلک کریں تو آپ کو یہاں پر پروجیکٹ کا نام آنا سٹارٹ ہو جائے گا، فائلز آئیں گی. آپ پیکیج پہ کلک کریں گے تو آپ کو صرف پیکیج، اس میں لائبریریز شو ہوتی ہیں. پروجیکٹ فائل پہ کلک کر دیے، سارے فائل آپ کے پاس جتنے فولڈر پڑے ہوتے ہیں پروجیکٹ کے اندر وہ سارے شو ہونے لگ جاتے ہیں. تو آپ کو یہ پروجیکٹ فائل پہ کلک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں پر سارے فولڈر نظر آئے. اب ہم ون بائی ون فولڈر کی بات کرتے ہیں تو پہلا فولڈر ہمارا ہوتا ہے ڈاٹ انڈرسکور ٹول. اس میں آپ کے پاس جتنے بھی ڈاٹ لینگویج ہے اس کے جتنے بھی ٹول ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر ہوتے ہیں. جیسے کہ ڈاٹ پیڈ ہو گیا، پیکیج انڈرسکور کنفیگریشن ڈاٹ جیسن ہو گیا، گراف ڈاٹ جیسن ہو گیا. ڈاٹ کے ورژنس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بیسیکلی تو ڈاٹ پیڈ آپ کے پروگرامس کو سٹارٹ کرنے کی، جیسے ویب پلگ ان ہے، اس طرح ڈفرینٹ اس کے اندر پلگنز ہوتے ہیں اور یہ آٹومیٹکلی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا پڑتا. تو یہ ڈاٹ ٹول کا انڈرسکور ٹول کا فولڈر ہے. اس کے اندر آپ کو ڈاٹس کے سارے ٹولز اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پروگرام کو رن کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ون جو فولڈر ہوتا ہے ڈاٹ آئی ڈی، یہ بھی بلٹ ان ہوتا ہے فولڈر ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کے پاس کیشز، لائبریریز، ڈاٹ گیٹ اگنور، پورے پیج کو جو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، ڈیوائس مینیجر ہوتا ہے، ورک سپیس کس کو کتنی دینی ہے، ماڈیولز کو آپس میں ایڈ کرانے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، آپس میں انٹیگریشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو یہ بلٹ ان فولڈر آپ پاس آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ فولڈر ہوتا ہے اینڈرائڈ کا. اب ہم نے کہا تھا کہ ایک سنگل کوڈ بیسڈ لینگویج ہے، نو ڈاؤٹ سنگل کوڈ بیسڈ لینگویج ہے. بٹ ہم نے جب اس کو لانچ کرنا ہے اپنی موبائل ایپ کو تو ہم جو ہے اپنی جو بھی ہم نے کوڈ کیا، ہم نے جس کو لانچ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سنگل کوڈ بیسڈ ہے. اس کو اینڈرائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں لانچ، آئی او ایس پہ بھی کر سکتے ہیں، ونڈوز پہ، لینکس پہ، سب پہ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. تو اس کیس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک فولڈر بنتا ہے. اور یہ ہر پلیٹ فارم کا فولڈر اپنے لیے کیوں بنتا ہے؟ اس لیے بنتا ہے کہ اگر لیٹس سپوز ایک چیز ایسے کوئی بھی ایڈ یا کوئی ایسی فیلڈ ہے یا کوئی ایسا آپ کے پاس جو ہے نا وہ کوئی بھی ایک ایسا پیج ہے جو کہ آپ نے اینڈرائڈ پہ شو کروانا ہے بٹ آپ نے آئی او ایس پہ شو نہیں کروانا. یا کوئی ٹریگر ہے یا کوئی بھی آپ کی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ آپ کو ڈیلز چل رہی ہیں آپ کی، اور وہ صرف آپ نے اینڈرائڈ فون کے لیے رکھی ہوئی ہے، آئی او ایس کے لیے رکھی ہوئی. تو اس کیس کے لیے کہ آپ باقی چینل سے اسکپ کر کے صرف ایک پرٹیکولر جو ہے وہ پلیٹ فارم پر چیز کو دکھانا چاہیے، پرٹیکولر جو ہے نا اس میں اینڈرائڈ میں پرٹیکولر، آئی او میں پرٹیکولر، ویب پہ صرف وہ چیز شو کرانا چاہتے ہیں. اس کیس کے لیے ہم جا کر صرف پرٹیکولر فولڈر میں جا کر کچھ چینجز کریں گے. لائک دیٹ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایڈ ہے صرف اینڈرائڈ کے فون پر چلے، آئی او پہ نہ چلے. تو ہم کیا کریں گے، اینڈرائڈ کے فولڈر کے اندر جائیں گے اور اینڈرائڈ کے فولڈر کے اندر جا کر پرٹیکولر چینجز کر دیں گے. تو وہ چیز صرف امپلیمنٹ کس کے اوپر ہوگی، اینڈرائڈ پر. اگر ہم اوور آل کوڈ کے اندر چینج کرتے تو سارے پلیٹ فارم پہ جو ہے نا اپلیکیبل ہو جاتی ہے. نیکسٹ فولڈر ہوتا ہے بلڈ کا. اب جو بلڈ کا فولڈر ہے یہ ڈیلیٹ ویجن کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا، بیکاز آف دیٹ کہ جب بھی آپ پروگرام کو رن کرتے تو یہ ہر دفعہ بلڈ کا فولڈر نیو کریٹ ہوتا ہے. دیٹس مین کہ بلڈ کرتے وقت یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ کمپریس کر کے اس فولڈر میں رکھ دیتا ہے. تو ابھی تک اس کے لاسٹ بلڈ انڈرسکور رن ڈاٹ جیسن، اب یہ کیا کر رہا ہے کہ بائی ڈیفالٹ بلڈ کر رہا ہے کہ اس کو جو لاسٹ میں رن کیا. اب جب رن کریں گے نا جیسن کی فائل کو اپڈیٹ کر دیتا ہوتا ہے. تو اگر یہ فولڈر ڈیلیٹ بھی جائے تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہوتا. جب بھی آپ یہاں پر اوپر جائیں گے، یہاں سے رن کریں گے
ڈاٹ کی فائل کو ڈاٹ کے پروجیکٹ کو رن کریں گے آپ تو آٹومیٹیکلی یہاں پہ بلڈ کا فولڈر آ جائے گا. نیچے آ جاتا ہے آیوز. اگین وہی اینڈرائڈ کی طرح کا یہ بھی فولڈر کہ اگر آپ نے کوئی آیوز میں چینجز کرنی ہے جو آپ صرف پرٹیکولر آیو فون پر دکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کیس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ ان فولڈر میں جا کے چینجز آیوز کے اندر جیسے کہ فلٹر ہے، رنرز ہے، رنر ڈاٹ ایکس کوڈ ہے، ورک اسپیس ہے، رنر ٹیسٹ ہے، اس پہ ٹیسٹنگ اپلائی کرنی ہے، ڈاٹ گیٹ اگنور ہے. اب یہاں پر آپ کو رنر شو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چینجز کرنی ہو. اور اینڈرائڈ میں ڈاٹ گریڈل یوز ہوتا ہے، آپ نے کوئی چینج کرنی ہو تو گریڈل میں آپ چینج کرتے ہیں. لوکل پراپرٹیز ہوتی ہے، گریڈل کی سیٹنگز ہوتی ہیں، این ڈی کے ہوتے ہیں، وہ چینج کرنے تب یہاں جاتے ہیں. تو اس طرح آپ آیوز فولڈر کے اندر کوئی چینجز آپ کو آیوز ایپ میں کرنی تو وہاں یہاں پر آپ آیوز کے ایپ کے اندر کریں. جیسے کہ یہاں پر ایسٹ ڈاٹ ایکس کیسٹس ہے، ٹھیک ہے، جنریٹڈ پلگنز ہیں. تو یہاں پہ اپنے پلگن لگانا ہے، کوئی چیز چینج کرنی ہے تو آپ یہاں پر جا کر ایزیلی اس فولڈر میں چینج کر لیتے ہیں. پھر آپ پاس موسٹ امپارٹنٹ فولڈر آتا ہے جو کہ اس کو سورس روٹ کہا جاتا ہے. اب سورس روٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جہاں پر سارے پیجز بنے، آپ جتنے پیجز بناتے ہیں نا وہ سارے کے سارے پیجز آپ کے لیب کے فولڈر کے اندر آتے ہوتے ہیں. آپ کی پوری اپلیکیشن کے سارے پیجز یہاں پہ بنتے ہیں. تو یہ ایک امپارٹنٹ فولڈر ہوتا ہے، اس کو ڈیلیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ڈیلیٹ ہو گئے سارے پیجز ڈیلیٹ ہو گئے. جب سارے پیجز ڈیلیٹ ہو گئے تو آٹومیٹکلی ایرر بھی آئیں گے اور ایپ چلے گی بھی نہیں. پھر لینکس کا آتا ہے، تو آپ نے اگر لینکس کے پلیٹ فارم پہ کوئی چینجز کرنی ہے تو آپ لینکس فولڈر میں آگے چینج کر سکتے ہیں. میکس کا اپنے پاس الگ سے آتا ہے. میکس اور ایپل آئیوز کا فولڈر سیم ہوتا ہے، پر میکس آپریٹنگ سسٹم ہے اور آئیوز کے اوپر وہ صرف موبائل اپلیکیشن چلا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو چینجز میکس کے ویب براؤزر وغیرہ میں کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میکس پہ کلک کرتے ہیں. ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، آپ جب ایپ بناتے ہیں تو آپ نے ایپ کے اوپر ٹیسٹنگ اپلائی کرنی ہوتی ہے. اب ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کا کتنی بیٹری کنزیوم کر رہا ہے، کتنا ٹائم کنزیوم کر رہا ہے، کتنے ایم بی ڈیٹا لے گا. تو ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پہلے، پھر پروڈکٹ کو لانچ کیا جاتا ہے. اس لیے یہاں پہ ٹیسٹ میں آ کر یا تو بھی تو وجٹ انڈرسکور ٹیسٹ ڈاٹ ڈاٹ کی ایک فائل بنی ہے، اس فائل میں آ کر ہم ڈفرینٹ کیسز بنا دیتے ہیں. تو وہ کیسز کو چلا کر سب کو ایٹ دی اینڈ ہمیں بتاتا ہے کہ اتنی انرجی، اتنی جو ہے آپ کی بیٹری، اتنی آپ کی چارجر جو ہے وہ کنزیوم ہوئی. جیسے لائک دیٹ آپ بہت سارے اپلیکیشن دیکھتے ہیں، آپ کے موبائل میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایپ آپ کی جو ہے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹا ہے یا اسنیپ ہے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کی کتنی انرجی کنزیوم، کتنی بیٹری کنزیوم کر رہا ہے. اس کیس کے لیے ہم اس کے اندر ٹیسٹ کیس بناتے ہیں جس کو آٹو پہ لگا دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مینولی ٹیسٹ کرنا، آٹو ٹیسٹ لگا دیا جاتا ہے، وہ ہمیں ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے. ویب کا فولڈر ہوتا ہے، اگر ویب کے اندر کوئی چینج کرنا ہے، کوئی آئیکن لگانا ہے، کوئی وہ اس کے اندر پیج ایچ کی پیج میں انڈیکس پہ کوئی چینجز کرنی ہے وہ یہاں پر ہم ایزیلی کر سکتے ہوتے ہیں. اس کا اگلا فولڈر تھا ونڈوز کا فولڈر. اگر آپ ونڈوز کے پلیٹ فارم پہ کوئی چینجز کرنی ہے، کوئی نیو چیز ایڈ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ اس کو یوز کریں گے. اب آتا ہے ڈاٹ گیٹ اگنور. آپ نے پہلے دیکھا ہے ڈفرنٹ فولڈر کے اندر ڈاٹ گیٹ اگنور آ رہا تھا. ابھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ نے بات کر رہا تھا ابھی میں کہ بلڈ کا فولڈر ہر دفعہ اپنا آٹومیٹکلی جنریٹ ہوتا ہے. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا پروجیکٹ بناتے ہیں تو بہت ساری فائلیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہر سسٹم اپنے طور پر جنریٹ کرتا ہوتا ہے. جنریٹ ہو جیسے کہ بلڈ فولڈر سب سے بڑی اس میں ایگزامپل ہے کہ میں آپ کو ایک کوڈ دے بھی دوں، آپ کو میں گیٹ ایپ پہ اپلوڈ بھی کر دیتا ہوں، لیکن آپ جب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اپنے پاس رن کریں گے تو وہ آپ کے پاس نئی بلڈ فائل جو ہے نا وہ کریٹ کرے گا. اس لیے ڈاٹ گیٹ اگنور کیا کرتا ہے کہ جو فائل جو ہے وہ ہر سسٹم پر اگین جنریٹڈ ہونی ہے ان فائلز کو وہ اگنور کر دیتا ہے. اور جو پرٹیکولر فائلز ہے جیسے کہ لیب کا فولڈر ہو گیا، ٹھیک ہے، اینڈرائڈ کے فولڈر کے اندر چینجز کی ہوئی تو وہ خود سے نہیں ہوں گی، تو ان فولڈر کو وہ پش کر دیتا ہے گیٹ ایپ پہ. اور جو باقی ان یوزفل ہوتے ہیں یا جنہوں نے دوبارہ سے ری جنریٹ فولڈر دینا ان کو وہ اگنور کر دیتا ہے. ڈاٹ میٹا ڈیٹا میں پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. پھر انالیسس آپشنز آتا ہے ڈاٹ YAML، اس میں وہ انالیسس کر کے بتا رہے جیسے ایرر وغیرہ کو فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا انالیسس آتا ہے. پھر اس میں آتا ہے پب اسپیک ڈاٹ لاگ اور پب اسپیک ڈاٹ YAML. اب سب سے امپورٹنٹ فولڈر، جو سب سے امپورٹنٹ فولڈر ہے اس کا وہ ہوتا ہے پب اسپیک ڈاٹ YAML. اگر آپ کو پب اسپیک ڈاٹ YAML والا فولڈر غلطی سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس وہ پروگرام رن ہی نہیں ہوگا. آپ نے جتنی ڈیپینڈنسیز ایڈ کرنی ہے، جتنے امیجز ایڈ کرنے ہیں، آپ نے جتنے جو ہے وہ فونٹ سائز ایڈ کر رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے پب ڈاٹ YAML کی فائل میں. اگر آپ کے پاس ایک امیج آپ نے کوڈ میں لکھا لیکن آپ نے پب ڈاٹ YAML میں
اس کا پاتھ نہیں دیا تو اب کوڈ کبھی بھی نہیں چل سکتا، وہ کبھی امیج شو ہی نہیں سکتی چاہے آپ 10 دن بیٹھ رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں یہ کھول کے دکھاتا ہوں، دیکھیے لائک دیٹ یہاں پر نیو پروجیکٹ آ رہا ہے، فلٹر پروجیکٹ آ رہا ہے، ایس ڈی کے انوائرمنٹس آ رہے ہیں، یہاں ڈیپینڈنسیز ہیں، یہاں فلٹر اس کے اندر فلٹر کے اندر ڈیپینڈنسیز آ رہی ہے، اس میں ہم لوگ یہاں پر ایڈ کرتے ہیں، گوگل کی ڈیپینڈنسی ایڈ کر لی، اسپیک ٹو ٹیکسٹ کی ڈیپینڈنسیز ایڈ کر لی، فونٹ کی ڈیپینڈنسیز ایڈ کر لیں گے، جیو لوکیشن کی ڈیپینڈنسی، مطلب لاٹ آف جتنی ڈیپینڈنسیز ایڈ کرنی تھی وہ یہاں پر ہم کرتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ کیپچینو آئیکنز ہیں، یہاں پر آ کر یوز مٹیریل ڈیزائن ایپ ٹرو ہے، اس کے نیچے آ کے ہم امیجز یہاں پر یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو دو، یہاں پہ امیج جو ہے نا ہم ڈکلیئر کرتے ہیں، اگر ہم یہاں امیج کا پاتھ نہیں دیتے تو ہمارے پاس کبھی بھی نہیں چلے گا۔ پھر ہر دفعہ یہ پب ڈاٹ گیٹ جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، یہ یہاں پہ ہے کہ انسٹال ریفرنس پیکج، ہم جو چیز ہم ڈیپینڈنسی ایڈ کر کے پب ڈاٹ گیٹ کریں گے تو اس کے ریلیونٹ جو بھی آپ کا پیکج ہوگا وہ پیکج آٹومیٹیکلی آپ کے سسٹم میں کیا ہوگا، انسٹال ہوگا، دین آپ کی پروجیکٹ جو ہے چل سکتا ہے۔ پب اسپیک ڈاٹ لاگ کے جب آپ اس چیز کو ایڈ کر لیتے ہیں، ایڈ کرنے کے بعد آپ رن کرتے ہیں تو یہ پب اسپیک ڈاٹ لاگ کی فائل بن جاتی ہے کہ رن ٹائم پر آپ اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کر سکتے جب تک آپ کا پروجیکٹ ایک دفعہ رن نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے یوز کی جاتی ہے ریڈ می ڈاٹ ایم ڈی، اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں، اس میں ہم ڈیٹیل ڈالتے ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سے پیکجز جو ہیں وہ انکلوڈ کیے ہیں، جیسے ابھی لائک دیٹ یہ ہمارے پاس آ رہی ہے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ آپ نے اس میں کون سے پیکجز جو ہیں وہ آپ یوز کر رہے ہیں، آپ نے کون سی میتھڈالوجیز یوز کی ہیں، اس کی پوری جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ریڈ می ڈاٹ ایم ڈی میں آ جاتی ہے۔ اور یہ فائل بھی موسٹلی آف دیم جو ڈیولپر ہوتے ہیں یا موسٹلی آف دیم جو کریٹرز ہیں وہ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسٹڈی آؤٹ کرتے ہیں کہ یار اس نے کون سا ڈیٹ اسٹوڈیو ورژن یوز کیا تھا، کون سا اس نے جو ہے فلٹر کا کون سا ورژن یوز کیا ہے، ڈاٹ کون سا ورژن یوز کیا ہے، جتنی بھی آپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ساری اس میں ایڈ ہوتی ہے، پھر یہاں سے دے کر ہم اپنے سسٹم پہ اس کو اس کارڈنگ انسٹال کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی پورا ایک اس کے پروجیکٹ فائل کا فولڈر کا ایک اوور ویو تھا جو کہ میں نے آپ کو دے دیا۔ آئی ہوپ سو کہ یہ بھی آپ کے لیے بڑا فروٹفل اور ہیلپ فل ہوگا۔ ہاں، اس میں سب سے جو ایک امپارٹنٹ فولڈر جو ہے وہ رہ گیا، وہ بائی ڈیفالٹ بلٹ نہیں ہوتا، میں بلٹ کرتا ہوں اس کو۔ یہاں میں اپنے پروجیکٹ پہ کلک کیا، رائٹ کلک کریں گے، ایڈ نیو ڈائریکٹری پہ آ کر ایسٹس کا فولڈر بناتے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایسٹ کا فولڈر ہمارے پاس آ گیا۔ اب ایسٹ کا فولڈر کیا ہوتا ہے، ایسٹ کا فولڈر میں امپارٹنٹ کیوں کہہ رہا تھا، ایسٹ کا فولڈر اس لیے امپارٹنٹ کہہ رہا تھا بیکاز آف دیٹ، کیونکہ ایسٹ کے فولڈر کے اندر آپ جتنے بھی امیجز ہوں گے، کوئی گف کی فائل ہوگی، کوئی ویڈیو ہوگی جو آپ نے اپنے پروجیکٹ میں یوز کرنی ہے، کوئی فونٹ سائز آپ کا آ گیا، آپ کو کوئی بھی جو ہے نا وہ آئیکنز کی فائل آپ لے آئے، وہ ساری کی ساری اس ایسٹ کے فولڈر کے اندر ہم رکھتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسٹ کا فولڈر امپارٹنٹ ہوگا، کیونکہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ویب ایپ یا کوئی بھی ایسی اپلیکیشن نہیں ہوتی جس میں امیجز نہ آ رہی ہو، اس کیس کے لیے ایسٹ کا فولڈر ہونا مسٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایسٹ کے نام سے ہی امیجز کو کال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا ایک شارٹس اوور ویو تھا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اچھے سے مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔